السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس، اور میں طالب نقوی ایڈوکیٹ، ای او بی آئی پینشنرز، پی ٹی سی ایل پینشنرز، نیشنل بینک پینشنرز سمیت تمام محکموں کے پینشنرز اور امپلائیز اور ہر پاکستانی سے مخاطب ہم خبریں دیتے ہیں پبلک امپورٹنس کی، اور آج ہم اسی حوالے سے دوبارہ آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو ویری کوئکلی ہم احاطہ کر لیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک خبر تو بہت تکلیف دہ ہے ان لوگوں کی کہ جو اس وقت حکومت وقت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس عید پر ہماری کوئی شنوائی ہو، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور سول ایویشن اتھارٹی کے حوالے سے ایک خبر دی تھی ہم نے، اس خبر کے حوالے سے جڑی ہوئی ایک اور خبر آئی ہے، وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ اور ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے ہیلتھ گرینڈ الائنس کی طرف سے۔ ناظرین، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن آج ایک اچھی خبر ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ ناروے جانے کے لیے پاکستانیوں کے لیے آسانی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ایک ریسٹرکشن لگائی تھی ناروے کی حکومت نے کچھ ممالک میں، اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور اب 2024 میں یہ لسٹ جو ہے اس میں سے پاکستان کو نکال دیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تاجر برادری اور اسٹوڈنٹس جو تحصیل علم کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ بہرحال یہ ایک خوشائن خبر ہے۔ اور اس کے بعد ہم پی ٹی سی ایل کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ امپلائیز جو بیچارے جو ریگولر امپلائیز ہیں یا کانٹریکٹ پہ ہیں، جو رہ گئے، جنہوں نے گولڈن شیک نہیں لیا، ان کے لیے حالات عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب ان پر یہ پابندی ہے کہ آپ کنیکشن زیادہ سے زیادہ لگوائیں، کیونکہ موبائل کے بعد پی ٹی سی ایل کنیکشن کی ضرورت آج کل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو افسران کے ظلم و ستم اور سخت احکامات کے بعد ملازمین عوام سے پی ٹی سی ایل کنیکشن لگوانے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ماہانہ بونس کے معاملے میں جو ملازم آئے اسے نوکری سے کم تنخواہ میں نئے ملازم رکھنے کی جو ہے کرپشن کی چکی کو چلاتے ہوئے اس محکمے پہ کون ہاتھ ڈالے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ ہم ان کے مسائل کے لیے، یہ امپلائیز جو ہیں جو اپنا روزگار پی ٹی سی ایل سے نکال رہے ہیں، ہم ان کے لیے آسانی کی دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ناظرین، ایک جڑی ہوئی خبر ہے نیشنل بینک، پی ٹی سی ایل اور ای او بی آئی کے حوالے سے، جو ہم پہ سوال ہوا ہے، اور اس کا ایک جو جواب ہم دینا چاہتے ہیں وہ ویسے پہلے ہی جو ایپوا کے وائس پریزیڈنٹ جناب شمس الدعا زبیری صاحب دے چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، پینشن آئی، تنخواہ آئی اور خرچ ہو گئی ہوگی، اور جب عید سر پہ آئی ہے، اب ایک دو روز رہ گئے ہیں، تو اب اکثر لوگوں کی جو ہے وہ پیسے شاید اب ختم نہیں ہوئے۔ اب عوام یہ پوچھ رہی ہے، پینشنرز خصوصی طور پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عید سے پہلے ہمیں اگلے ماہ کی تنخواہ یا پینشن مل جائے گی؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ 15 دن کا کم از کم مارجن ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ود ان لیس دین 15 days آپ چونکہ یہ لے چکے ہیں، اس لیے اب یہ آرڈر ہونا جو ہے محال ہے۔ امید ہے کہ سب لوگ اس پہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ناظرین، سول ایویشن کے حوالے سے ہم نے ایک خبر دی تھی آپ کو، اور اس کی مزید جو ہے اثرات ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ سول ایویشن آفیسرز ایسوسی ایشن نے وزیر ہوابازی خواجہ آصف کو خط لکھ دیا ہے۔ یہ وزیر دفاع بھی ہیں غالباً۔
خط کے مطابق پاکستان سول ایویشن آفیسرز ایسوسی ایشن کسی بھی تحقیقاتی ادارے کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی. ایئر کرافٹ اور اونرز اینڈ آپریٹرز ایسوسی ایشن کے خط میں الزامات کی بھی تصدیق کرتے ہیں. خط میں والٹن ایئرپورٹ، جو خبر ہم نے دی تھی، کا ریکارڈ فوری قبضے میں لے کر تحقیقاتی اداروں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ مطالبہ آفیسرز کی طرف سے آیا. یعنی ظاہر ہے کہ اگر دامن صاف ہی ہو تو بندہ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے. دوسری جانب سول ایویشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ ڈی جی سول ایویشن پر بدعنوان عناصر کے الزامات نئی بات نہیں. ماضی میں بھی موجود ڈی جی سی اے پر یہ بے بنیاد الزامات لگائے گئے، اور ترجمان سی اے کا کہنا ہے کہ ڈی جی کے خلاف والٹن ایروڈرم کا الزام بھی من گھڑت ہے. ڈی جی سول ایویشن وفاقی حکومت، سول سرونٹ اور وفاق کے احکامات پر عمل پیرا ہے. اور ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈی جی سول ایویشن پر من گھڑت الزام لگانے والا زرین گل خود ضمانت پر ہے. زرین گل 54 لاکھ روپے کی خورد برد میں ملوث پایا گیا ہے. ظاہر ہے اس کا حل تو ایک ایف آئی اے کی تحقیقات غیر جانبدارانہ وہ اور عدالتیں کر سکتی ہے کون مجرم ہے اور کون بے گناہ. ناظرین، گرینڈ الائنس جو ہے وہ بلوچستان کا، گرینڈ ہیلتھ الائنس بلوچستان کا جو ہے، انہوں نے جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف بلوچستان میں جو ہے نا وہ کیا ہے، مظاہرہ کیا ہے، احتجاج کیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے، آپ کو ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ دا گرینڈ ہیلتھ الائنس پروٹیسٹڈ ہاسپٹل پرائیویٹائزیشن ان بلوچستان ڈیمانڈنگ free healthcare access and improved hospital standards. They resisted the government's proposal and sought financial aid to address the problems. یعنی کہ لبے لباب اس بات کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کی حالت ظاہر کو بہتر بنایا جائے، امپروو کیا جائے، اور حکومت کی جو یہ پالیسی ہے وہ کہ اسے پرائیویٹائز کیا جائے، اس کی انہوں نے مخالفت کی ہے. اور انہوں نے اس حوالے سے، یعنی کہ ہاسپٹلز کو بہتر بنانے کے حوالے سے مالی فنانشل جو ایڈ ہے وہ بھی ڈیمانڈ کی ہے. بس ناظرین، خبریں تو کچھ اور ہیں. اب یہی ہم ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں. تھینکس فار واچنگ.